بازار والوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اب خدا کے لیے پہچانو ملک کا دشمن کون ہے، ملک کا غدار کون ہے، ملک سے محبت کرنے والا کون ہے، ملک سے پیار کرنے والا کون ہے، ملک کے لیے جانیں دینے والے کون ہے، ملک سے محبت کا اظہار کرنے والے کون ہے، یہ چوکوں اور چوہوں پہ تمہیں خراج تحسین پیش کرنے والے کون ہے، یہ تمہارے حق میں نکلنے والے کون ہے، باوجود اس کے ہم نے حق نواز دیے، باوجود اس کے ہم نے اظہار جیسا جوان قربان کیے، باوجود اس کے ہم نے اعظم طارق جیسا جرنیل پیش کیے، باوجود اس کے کہ ہم نے امام اہل سنت علی شیر حیدری جیسا علم کا سمندر بھی قبر کی پتھال میں اتارا ہے، ہم نے درجنوں کی عادت کو قبر کی پتھال میں اتارا، ہم نے ایک ایک دن میں چار چار سگے بھائیوں کے جنازے اٹھائے، ہم نے ایک ایک دن میں 40 جنازے اٹھائے، لیکن ہم نے کبھی ملک دشمنی کے لیے پیر نہیں نکلے، ہم نے پاکستان مرد آباد کبھی نہیں کہا، ہم نے فوج مرد آباد کبھی نہیں کہا، جب بھی میری قیادت نے کہا، میرے کارکنوں نے کہا، میرے جوانوں نے کہا پاکستان زندہ باد کہا، فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پورے ملک میں دکھاؤ اگر میری قیادت سے زیادہ کسی نے بڑے جلسے کیے ہو، دکھاؤ اگر کسی نے پاک فوج زندہ باد کے لیے مجھ سے زیادہ نکالی ہو، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں دکھاؤ مجھے ایسے ملتان جیسی بڑی کانفرنس دکھاؤ جس نے کشمیر کے ساتھ یکجہتی کے لیے میرے وہاں جوید نے اتنی بڑی کانفرنس کی تھی، رب کعبہ کی قسم ہے جوان پیش کرنے کے باوجود، ہزاروں بیوہ ہونے کے باوجود، بچوں کے یتیم ہونے کے باوجود، پھر بھی یہ عزم کر کے نکلے ہیں، پھر بھی یہ عہد کر کے نکلے ہیں، یہ ارادہ کر کے نکلے ہیں، ہم کبھی بھی اپنے ملک پر، اپنے ادارے پر، اپنے پاکستان پر کسی کو میری آنکھ سے دیکھنے نہیں دیں گے۔ تیار ہو؟ تیار ہو؟ ملک کے دفاع کے لیے تیار ہو؟ ملک سے محبت کے لیے تیار ہو؟ بٹھا دو یار اس کو، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، ادھر ہی بیٹھ جائیں، یہ آپ بھی بیٹھ جائیں، ادھر والے جو کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، سارے بیٹھ جائیں۔ اس ملک سے ہمیں محبت ہے، اس ملک سے ہمیں پیار ہے، اس لیے کہ اس ملک کو ہمارے بڑوں نے بنایا ہے۔ کس نے بنایا بھائی؟ کس نے بنایا بھائی؟ اس ملک سے ہمیں پیار ہے کہ اس ملک کو ہمارے بڑوں نے بنایا ہے، ہمارے بڑوں کا خون اور پسینہ لگا ہوا ہے، ہمارے بڑوں نے قربانی دی ہے، اس لیے ہمیں اس ملک سے محبت ہے، اس ملک سے ہم اس لیے اظہار کرتے ہیں، اس لیے ہم اس ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا بھی عبادت سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو ہمارے بڑوں نے بنایا ہے، ہمارے بڑوں کا خون اور پسینہ لگا ہے، لیکن یاد رکھو اس ملک پر ہمارے بڑوں کا خون اور پسینہ لگا ہے، اس ملک کو ہمارے بڑوں نے بنایا ہے۔ صحابہ کرام کی مقدس جماعت وہ ہے جس پر محمد الرسول اللہ کا خون اور پسینہ لگا ہوا ہے، اس ملک پر ہمارے بڑوں کا خون اور پسینہ لگا ہے، اس ملک کو ہمارے بڑوں نے بنایا ہے، اس ملک کے لیے ہمارے بڑوں نے محنت کی ہے، ہم تب جان دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، لیکن ان صحابہ اکرام کو تیرے میرے بڑوں نے نہیں بنایا بلکہ خود محمد الرسول اللہ نے بنایا ہے۔ ان صحابہ اکرام کی مقدس جماعت پر محمد الرسول اللہ کا خون اور پسینہ لگا ہے۔ ملک سے پیار ہے لیکن صحابہ اکرام ہماری رٹ لین ہے، ملک سے ہمیں محبت ہے، ہم ملک کے امن کو بھی خراب نہیں ہونے دیں گے، لیکن کسی بدبخت کو صحابہ اکرام پہ بھونکنے بھی نہیں دیں گے، کسی کو صحابہ اکرام پہ اعتراض بھی نہیں کرنے دیں گے، کہ کیونکہ محمد الرسول اللہ نے محنت کی اور رب کا انتخاب ہے، رب نے چن کر دیے ہیں، رب نے محمد الرسول اللہ کے قدموں میں بھیجے ہیں، ان کی تربیت رب نے کی ہے۔ آخری بات، تم بات کرتے ہو ابو بکر کی جس نے میرے نبی کو کندھوں پہ اٹھایا، تم بات کرتے ہو اس ابو بکر کی جس نے اپنی پیاری بیٹی نبی کے نکاح میں دے دی، تم اس ابو بکر کی بات کرتے ہو جو میرے نبی کا رازدار ہے، تم بات کرتے ہو عمر
2 دفعہ دلہا بن کے میرے نبی کے گھر میں آیا اور جس کو میرے نبی نے فرمایا عثمان پریشان کیوں ہوتا ہے, گھبراتا کیوں ہے, مایوس کیوں ہوتا ہے, میں محمد الرسول اللہ اعلان کر رہا ہوں, اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی ایک ایک کر کے فوت ہو جاتی, میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا جاتا. تم بات کرتے والی ہو مرتضیٰ کی جو ہاتھ اٹھائے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے پیر پھینکتے, تم بات کرتے ہو شیر خدا کی میرے پیر علی کی جس کو میرے نبی نے سب سے پیاری بیٹی دی. یہ تو بڑی عظمت والے ہیں, یہ تو بڑی شان والے ہیں. میں 1 منٹ میں صحابیت کا مقام سمجھانے لگا ہوں. میں اس صحابی کی بات کرنے لگا ہوں, میں اس صحابی کی بات کرنے لگا ہوں, میں اس صحابی کا واقعہ سنانے لگا ہوں. آؤ میں تمہیں صحابہ کا مقام بتاؤں, آؤ میں تمہیں صحابیت کی اہمیت بتاؤں, آؤ میں تمہیں صحابیت کا احترام مقام بلندی شان و شوکت بلاتا ہوں. میدان جنگ لگا ہوا ہے, ایک طرف کفار کا لشکر ہے, ایک طرف اسلام کا لشکر ہے. کفار کے لشکر سے ایک شخص نکلتا ہے, صحابہ کے پاس آتا ہے, آگے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ, آگے عرض کرتا ہے حضور کہاں ہے. صحابہ نے جواب دیا خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ شخص جا کے کہتا ہے یا رسول اللہ میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی ہے, آرزو پیدا ہوئی ہے, چاہت پیدا ہوئی ہے. میرے دھڑکنوں نے کہا ہے کاش میں بھی صحابی بنتا, میں بھی مسلمان ہوتا, میں بھی کلمہ پڑھتا. میرے نبی نے ہاتھ بڑھایا, کلمہ پڑھایا. اب یہ صحابی یہ رسول ہے, اب یہ جانشین پیغمبر ہے, اب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے, اب انہوں نے کلمہ پڑھ کے محمد الرسول اللہ کی بیعت کر لی ہے. میدان جنگ سجتا ہے. پہلے کے تلوار اٹھاتے تھے, کفر کے لیے اٹھاتے تھے, پہلے کے تلوار اٹھاتے تھے, بدعت کے لیے اٹھاتے تھے, پہلے کے تلوار اٹھاتے تھے, شرک کے لیے اٹھاتے تھے, کعبے کے لیے اٹھاتے تھے, قبیلے کے لیے اٹھاتے تھے. اب انہوں نے تلوار اٹھائی ہے, اسلام کے لیے اٹھائی ہے, اسلام کی سربلندی کے لیے اٹھائی ہے. اب انہوں نے تلوار اٹھائی ہے تو ختم نبوت کے لیے اٹھائی ہے, رب کی توحید کے لیے اٹھائی ہے. تلوار اٹھا کے میدان میں جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں. دیکھنے والے دیکھتے ہیں یہ تو ابھی ابھی آئے تھے نا, انہوں نے تو ابھی ابھی کلمہ پڑھا تھا نا, یہ تو ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے, یہ تو ابھی ابھی کلمہ پڑھ کے صحابی بنے تھے. ان کے نام اعمال میں حج کوئی نہیں ہے, زکات کوئی نہیں ہے, قرآن کی تلاوت نہیں ہے, بیت اللہ کا طواف نہیں ہے, کوئی اور دیکھے نہیں ہے. غیب سے آواز آتی ہے, غیب سے آواز آتی ہے. شجاعت کے مومنوں, مسلمانوں, کلمہ پڑھنے والوں, رب کعبہ کی قسم ہے صحابہ کی عصمت کو پہچانو, صحابہ کی عزت کو پہچانو, صحابہ کے مقام کو پہچانو. ہم پاگل نہیں ہیں, دیوانے نہیں ہیں, مستانے نہیں ہیں کہ یوں ہی نہیں صحابہ صحابہ کرتے. ہم نے یوں نہیں سروں میں کفن باندھ لیے ہیں, ہم نے یوں نہیں گھروں سے نکل لی ہے, یوں نہیں میں رکھا ہے دن رات گولیوں کی بشار میں نکلا ہوا ہے, یوں نہیں گھر سے نکلا ہوا ہے, یوں نہیں معاملوں کے باوجود, گولی کھانے کے باوجود آج بھی شجاعت کے اندر ڈانگوں پہ ڈانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. آج بھی تمہیں سلام پیش کر دیا ہے. خدا کی قسم ہے صحابہ کی عظمت کو دیکھو. لوگ کہتے ہیں, دیکھنے والے کہتے ہیں یہ ابھی ابھی آئے تھے, ابھی ابھی کلمہ پڑھا تھا, ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے. نام اعمال میں کوئی اور دیکھے نہیں ہے, غیب سے آواز آتی ہے. اور اس کے نام اعمال میں حج ڈھونڈنے والوں, زکاتیں ڈھونڈنے والوں, عبادتیں ڈھونڈنے والوں, کہ اس کے لیے اتنا کم ہے کہ ایک لمحہ اس نے بددعا والے چہرے کو دیکھ لیا, کہ اس کے لیے اتنا کم ہے کہ ایک لمحہ ایمان کی حالت میں بددعا والے چہرے کو دیکھ لیا ہے. اب میں چیلنج کرنے لگا ہوں, میں ایک طالب علم ہوں, کم عمر ہوں, کم علم ہوں, لیکن میں چیلنج کرنے لگا ہوں. اور صحابہ پہ اعتراض کرنے والوں, صحابہ کو برا بھلا کہنے والوں, میں چیلنج کرنے لگا ہوں, ڈنکے کی چوٹ پہ کرنے لگا ہوں, بابا کے ڈال کرنے لگا ہوں, ڈال کے نہیں علل اعلان کرنے لگا ہوں. ساری کائنات کے ولی مل جائے, ساری کائنات کے ولی مل جائے, کتب مل جائے, ابدال مل جائے, عابد مل جائے, نیکوکار مل جائے, شیخ الحدیث مل جائے, شیخ التفسیر مل جائے, مفسر مل جائے, ذاکر مل جائے, ساری لوگ عبادت کرنے بھی مل جائے, ساری لوگ عبادت کرنے والے مل جائے. رب کعبہ کی قسم ہے اس صحابی کی ایک نظر کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نظر نے ایک لمحہ کملی والے کو دیکھ لیا. صحابی کی ایک نظر کا مقابلہ زور سے ساری کائنات مل کر اس صحابی کی ایک
نظر کا مقابلہ, پیچھے والے بھی ایک نظر کا مقابلہ, زور سے مقابلہ نہیں کر سکتے. جب ساری کائنات مل کر جس نے ایک لمحہ دیکھا ہو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. پھر کوئی بھنگی چرسی ابو بکر کو بھونکے اور پھر ہمیں کو خاموش ہو جاؤ, نہیں ہو سکتا. کوئی عمر کو بھونکے, مراد نبی کو بھونکے, صحابہ کو برا بلا کہے, میری ماں عائشہ طیبہ طاہرہ مطہرہ کو برا بلا کہے, پھر ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ قائدین کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہوئے, ملک پاکستان کو بچاتے ہوئے, ملک پاکستان کے امن کو برقرار رکھتے ہوئے, اس کی سالمیت کو برقرار رکھتے ہوئے, انشاءاللہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے, ملک پاکستان میں صحابہ کے گستاخ کے لیے جگہ تنگ کر دی جائے گی. ساتھ دو گے, ساتھ دو گے, ڈرو گے تو نہیں, گھبراؤ گے تو نہیں, پیچھے تو نہیں ہٹو گے, ہاتھ اٹھا کے, ہاتھ اٹھا کے, ڈرو گے تو نہیں, گھبراؤ گے تو نہیں, پیچھے تو نہیں ہٹو گے. قائد جنوبی پنجاب جناب روز وید اقبال صاحب کے دستے بازو بنو گے. جرنیل اہل سنت علامہ محمد قاضی اورنگزیب فاروقی اور قائد اہل سنت علامہ محمد احمد لدھیانوی کے دستے بازو بنو گے, ان کے ساتھ دو گے. پھر میں کہتا ہوں بروز معاشر ہر ایک بندے کا اس کے صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا. جو بھی لے گا زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بیسٹ ہوگا. منافقوں کو ملے گی سزا, دشمن صحابہ کا اریسٹ ہوگا. اس دن بھی دیکھنا یہ غلام صحابہ کا چیف گیسٹ ہوگا. یہ سچ ہے, خطرہ اغیار بہت ہے, پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے. میں نے زندگی یوں موت کی تفریق مٹا چھوڑی ہے, میں نے زندگی صحابہ کے نام لکھوا چھوڑی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.